اس کو اجازت دے دی تھی، یہ مجھے سلامی پیش کرنے آیا تھا۔ تو پوری کائنات تو ان کے حسن کا طواف کرتی دکھائی دیتی ہے۔ وہ انگلی اٹھاتے ہیں، چاند کے ٹکڑے ہوتے ہیں، سورج پلٹ کے اثر کے وقت پہ آتا ہے، درخت کلمہ پڑھ رہے ہیں، کنکر بول کے گواہیاں دے رہے ہیں۔ اب انسان کی آنکھ کھلی کہ میں جن کو معبود سمجھتا تھا یہ تو ہمارے گرد طواف کر رہے ہیں۔ اب اس کی آنکھ کھلی، اب شعور سنبھلا، اور اب وہ سمجھنے لگا کہ میں کون ہوں، اپنی حیثیت سے اب آگاہ ہوا۔ اللہ اکبر، بے خبر تو جوہر آئینہ ایام ہے، تو زمانے میں خدا کا آخری پیغام ہے۔ اسے اب اپنی ذات کا شعور ہونے لگا۔ خود سے ملاقات تب ہوئی جب حضور تشریف لائے۔ تو راز کن فقاں ہے، اپنی آنکھوں پر آیا ہو جا، خود ہی کا رازداں ہو جا، خدا کا ترجمہ ہو جا، خود ہی میں ڈوب جا غافل، یہ سر زندگانی ہے، نکل کر حلقہ شام و سحر سے جاوداں ہو جا، مسافے زندگی میں سیرت فولاد پیدا کر، شبستان محبت میں حریر و پر نیا ہو جا، گزر جا بن کے سیلے تند رو کو ہو بیاباں سے، گلستان راہ میں آئے تو جوئے نغمہ خاں ہو جا۔ تیرے علم و محبت کی نہیں ہے انتہا کوئی، نہیں ہے تجھ سے بڑھ کر ساز فطرت میں نوا کوئی۔ اسے اب پتہ چلا، اپنی ذات کی شناخت اب ہوئی۔ اللہ اکبر، کانپتا ہے دل تیرا اندیشہ طوفان سے کیا، ناخدا تو، بحر تو، کشتی بھی تو، ساحل بھی تو، دیکھ آ کر کوچائے چاکے گریباں میں کبھی، کیس تو، لیلا بھی تو، صحرا بھی تو، محمل بھی تو، وائے ناکامی کہ تو محتاج ساکی ہو گیا، میں بھی تو، مینا بھی تو، مستی بھی تو، حاصل بھی تو، آہ کس کی جستجو آوارہ رکھتی ہے تجھے، راہ تو، رہ رو بھی تو، رہبر بھی تو، منزل بھی تو، بے خبر تو جوہر آئینہ ایام ہے، تو زمانے میں خدا کا آخری پیغام ہے۔ تو اب انسان کو اپنی ذات کا شعور ہوا۔ خدا شناسی تو بڑی دور کی بات ہے، میں کہتے ہیں انسان کی اپنی ملاقات اپنے آپ سے تب ہوئی جب حضور آئے، خود ہی کا شعور تب ملا جب حضور آئے، من سے آگہی تب ہوئی جب حضور آئے۔ تو اگر وہ تشریف فرما نہ ہوتے، خدا شناسی تو بڑی منزل ہے، انسان خود شناس بھی نہ ہوتا، اپنے ذات سے بھی آگاہ نہ ہوتا۔ انسان ہو کے انسانوں کے گلے چیر رہا تھا۔ سکا باپ اپنی بیٹی زندہ درگور کر کے فخر کرتا تھا کہ میں نے اپنی آبرو بچا لی ہے۔ مائیں دنیا کی منڈیوں میں بکتی تھیں، باپ کی توقیر کوئی نہیں تھی۔ اور یہ تو میرے حضور آئے جنہوں نے آ کے بتایا کہ بیٹی عزت کی جگہ پر ہے۔ آپ نے یہ حدیث بارہا سنی ہوگی، علماء کرام سے بارہا سنی ہوگی، لیکن ذرا اس کو اس پہلو میں دیکھو۔ جب بیٹیوں کو زندہ درگور کر کے باپ فخر کر رہا تھا، اس زمانے میں میرے حضور نے کہا میری بیٹی میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ یہ صرف کلمہ تحسین ہی نہیں ہے، یہ ایک کلمہ جہاد ہے۔ اس دور میں جب بیٹیوں کو زندہ درگور کر کے باپ فخر کر رہا تھا، آج تو ہر شخص اپنی بیٹی کو قرار جان سمجھتا ہے، بیٹی کو آنکھوں کا نور سمجھتا ہے، نور نظر سمجھتا ہے۔ بیٹی کے جہیز کے لیے باپ اپنی ساری زندگی لگا دیتا ہے، پردیس کاٹ دیتا ہے۔ جوان بھائی فیکٹری میں اوور ٹائم لگاتا ہے، میں بہن کے ہاتھ پلے کرنے۔ تو آج اگر بیٹی کے بارے میں کوئی محبت بھرے جملے کہے جائیں تو بڑی بات نہیں ہے۔ جب باپ زندہ درگور کر کے فخر کرتا تھا، معاشرے سے اسے داد ملتی تھی کہ تو نے بیٹی کو زندہ درگور کیا ہے، اس زمانے میں میرے حضور نے کہا کہ میری بیٹی میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اللہ اکبر، کیسی تبدیلی آئی۔ ایک موقع آیا، فرمایا کہ جو دو بیٹیاں یا دو بہنیں ان کی اچھی تربیت کرے اور ان کو پروان چڑھائے اور ان کی اللہ کی رضا کے لیے شادی کر دے تو قیامت کے دن وہ میرے ساتھ اس طرح قریب ہوگا جس طرح یہ دو انگلیاں قریب ہیں۔ تو مجلس میں موجود ایک صاحب اٹھے، کہا حضور اگر کسی کی دو بیٹیاں نہ ہوں تو ذرا اس کے پیچھے جھانکنے کی کوشش کیجئے، کہاں بیٹیاں زندہ درگور ہوتی تھیں اور کہاں ایک بیٹی والا سوچ رہا ہے کاش کہ میری بھی دو بیٹیاں ہوتی اور میں یہ احساس پاتا۔ تو یہ معاشرے کو ایک رنگ دیا، معاشرے کو ایک آہنگ دیا، خدا شناسی بھی دی، خود شناسی بھی دی، انسانی حقوق جو پامال ہو رہے تھے ان کو بحال بھی کیا۔ انسان اپنی عزت برباد کر رہا تھا، اجرام فلکی اور مظاہر فطرت کے سامنے ان کے چرنوں میں جھک کر کے اس کو اس کی خودی کا سبق دیا کہ تو کون ہے اور کہاں کھڑا ہے۔ ایک شخص ایمان لانے کے بعد حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور کرتا ہے جاہلیت کے زمانے کی دو باتیں ہیں
ایک یاد آتی ہے تو ہنسی نہیں رکتی، اور ایک بات یاد آتی ہے تو آنسو نہیں تھمتے۔ کہا وہ کون سی دو باتیں ہیں؟ کہا وہ بات جو یاد آئے تو ہنسی نہیں رکتی، وہ یہ ہے کہ میں ایک لمبے سفر پہ گامزن تھا۔ میں نے سفری معبود پتھر کا بنا ہوا ایک بت بھی اپنے سامان میں باندھ لیا کہ راستے میں پوجا پاٹ بھی چلتی رہے گی، لیکن جب سامان اٹھایا تو سامان بہت بوجھل تھا۔ میں نے سوچا کہ یہ تو میں اپنے ہی معبود کے بوجھ تلے دب کے رہ جاؤں گا، تو میں نے اس کو نکال دیا اور آٹا یا ستو گوندھ کر کے میں نے ایک چھوٹا سا معبود تیار کیا اور اس کو دھوپ میں رکھ کے خشک بھی کر لیا کہ مزید ہلکا پھلکا ہو جائے، اور اس کو اپنے سامان میں اپنے ساتھ رکھ لیا۔ پوجا پاٹ بھی چلتی رہی۔ خیر جو میرا اندازہ سفر تھا تو شاید سفر بھی میں نے اس کے مطابق لیا تھا، لیکن سفر کوئی 2-4 دن اوپر چلا گیا تو شاید سفر ختم ہو گیا۔ ایک آدھ دن تو میں نے بھوک کاٹی، لیکن جب انتڑیوں میں بل پڑنے لگے اور مجھ سے گوارا نہ ہوا تو میں نے تھیلے سے اپنے اس معبود کو نکالا جو آٹے کا بنا ہوا تھا، اس کو پتھر پہ رکھ کے کوٹا، پھر اس میں پانی ڈالا، پھر اس کو گوندا، پھر روٹی پکائی، اور پھر کہا میرے معبود اب کام نہیں آئے گا تو کب آئے گا؟ اب تو میری انتڑیوں میں بل پڑ رہے ہیں۔ مجھے جاہلیت کے زمانے کی وہ یاد آتی ہے تو مجھے اس بت کی بے بسی پہ ہنسی آتی ہے۔ کیسا بے بس معبود تھا جو اپنے پجاری کو اتنا بھی گزارش نہیں کر سکتا تھا، مجھے پوجنے والے میرے پہ اتنا تو ترس کھا، اب مجھے دانتوں تلے چبا کے تاریک میدے میں پھینکے گا، پھر گندگی کے ڈھیر پہ ڈال آئے گا۔ آخر میں تیرا معبود رہا ہوں، میرے پر یہ قیامت تو نہ توڑ۔ تو ایک تو وہ یاد آتی ہے بات تو میری ہنسی نہیں رکتی، اور جو دوسری بات مجھے یاد آتی ہے تو میرے آنسو نہیں تھمتے، اور وہ یہ ہے کہ میری بیوی امید سے تھی اور میں لمبے سفر پہ گیا، کئی سالوں کے بعد واپس پلٹا تو میرے آنگن میں بیٹی کھیل رہی تھی۔ میری بیوی نے اس ڈر سے کہ کہیں بیٹی کو دیکھ کر کے زندہ درگور نہ کر دے، اس کے توتلے لہجے میں میرے لیے محبت ڈال دی تھی، اور وہ مجھے یا آباتا ہو کہہ کے مخاطبہ کرتی ہے اور میری ٹانگوں سے چمٹ جاتی۔ میں صفاق تھا اندر سے اور مجھے بڑا غصہ آیا۔ میں نے اپنی بیوی کو گھورا کہ ایک تو نے سانپ کو جنم دیا ہے اور دوسرا نخرے کرتی، اس کو باتیں سکھائی ہیں، اور موقع کی طاق میں رہا۔ لیکن اس بیٹی کے سینے میں میرے لیے اس کی ماں نے اتنا پیار ڈال دیا تھا۔ بیٹیاں تو ویسے بھی باپ سے ٹوٹ کے پیار کرتے ہیں، بیٹیوں کی محبت تو مثالی ہوتی ہے۔ پھر ماں نے محنت کی تھی کہ اس کا باپ کوئی انتہائی قدم نہ اٹھائے، تو اس کے لیے، اس کے باپ کے لیے بے پناہ محبتیں ڈال دی تھی۔ کہتے ایک دن میں نے موقع پایا اور اس بیٹی کو اٹھایا اور صحرا میں لے گیا۔ میرا خیال یہ تھا اس سے آج جان چھڑا لوں، اور گڑھا کھودنے لگا۔ کڑکتی دھوپ تھی، میرے بدن پہ پسینہ نمودار ہوتا تھا۔ وہ آگے بڑھتی اور اپنے دوپٹے سے میرے ماتھے کا پسینہ پوچھتی، لیکن میرا دل پھر بھی نرم نہ ہوا۔ خیر جب میں نے گڑھا کھود لیا تو باہر نکلا تو میری بیٹی نے سکھ کا سانس لیا کہ میرے باپ کی مشقت ختم ہوئی، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ اگلی مشقت کس کی شروع ہونے والی ہے۔ میں باہر نکلا اور اس کو زور سے اس گڑھے میں دھکا دے کے اوپر سے مٹی انڈھیلنے لگا۔ وہ ننھے ننھے ہاتھ جوڑتی رہی، چیختی رہی اور مجھ سے گزارشیں کرتی رہی کہ یہ کیا کر رہے ہو، لیکن میں اوپر مٹی انڈھیلتا رہا اور اس کی چیخیں اس ریت تلے دب گئیں۔ آج جب اسلام لایا ہوں تو اس کی چیخیں مجھے سونے نہیں دیتی۔ عرب کے ریگزاروں میں دبی ہوئی معصوم بچیوں کے سسکتے آنسو اور اس کی روتی آنکھیں کس کو پکار رہی تھیں؟ بیواؤں کی چیخیں فریاد کر کر کے کس کی منتظر تھیں؟ یتیم کس کو ڈھونڈ رہے تھے، کس کے منتظر تھے؟ زمانہ آنکھیں فرش بچھائے ہوئے کس کا انتظار کر رہا تھا؟ وہ جس کے نام پر داؤد نے نغمہ سرائی کی، وہ جس کے ذکر پر شاہ سلیمان نے گدائی کی۔ دل یحییٰ میں رہ گئے ارماں جس کی زیارت کے، لب عیسیٰ پہ آئے واز جس کی شان رحمت کے، جو بن کے روشنی پھر دیدائے یعقوب میں آیا، جسے یوسف نے اپنے حسن کی نئے رنگ میں پایا۔ ندانم آ گلے خنداں چے رنگ و بو دارت، کہ مرغے ہر چمنے آرزوئے او دارت۔ ہر کوئی منتظر ہے، کوئی ہاتھ پھیلا کے کہہ رہا ہے ربنا وابعث فیہم رسولا۔ مالک آنکھیں بوڑھی ہو گئی، اب اس رسول کو بھیج بھی دے۔ حضرت عیسیٰ تو بولے مبشرم برسول یات من بعد اسمہ احمد، چلو نام بھی بتائے جا رہا، ان کا نام احمد ہوگا۔ زمانہ منتظر تھا، پوری دھرتی انتظار کر رہی تھی۔ بیواؤں کی چیخیں اور یتیموں کی آہیں اور
मासूम बच्चियों के दबे हुए आंसू जब रेत से पुकार करते हुए अर्श इलाही को जुम्बश देने लगे तो अल्लाह को दुखी इंसानियत पे रहम आया। आमना की आगोश में मोहम्मद अरबी तशरीफ ले आए। नागहां साकिन हवाओं पर रवानी आ गई और चमन के पत्ते पत्ते पर जवानी आ गई। आज जानुए अजल ने सुबह पे अंगड़ाई ली और मुस्करा कर एक किरण ने हाथ में शहनाई ली। मखज़ने असरार कुदरत के अमी पैदा हुए, गुल हुआ दुनिया में खत्मुल मुरसली पैदा हुए। एक बहार फैली ना, रबी वैसे भी अरबी में बहार को कहते हैं, रबीउल अव्वल आगाज बहार। कहा महबूब तू महबूब है और महबूबों को बहारें ही सजती हैं। जब गलियां चटकने लगेगी, गुंचे महकने लगेगी, जब कायनात बहार बन जाएगी, जाने बहार बन के तशरीफ ले आना। तो उनकी जलवागरी, उनकी तशरीफ आवरी इंसानियत पर अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान, इसीलिए उसको जतलाया और कहा लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला। तो ये एहसान अजीम हमारे ऊपर हुआ, इतनी बड़ी नेमत, वो नेमत उज़्मा जिसके लिए नबी मुंतज़िर रहे, नबियों की टीमें मुंतज़िर रहीं और हमने कोई आरज़ू तो नहीं की थी। वो तो मन्नतें मानते रहे। बुहैरा राहब कहाँ बैठा था, नस्तूरा कहाँ बैठा था, कहाँ कहाँ मुंतज़िर उनकी राहों में लोग बैठे थे। शबे हिजर की सख्तियां, कोई उससे जाके पूछे, तेरी राह तकते तकते जिसे सुबह हो गई है। जमाने मुंतज़िर रहे, सदियां मुंतज़िर रहीं, लोग राहों में बैठे रहे, हमने कोई इंतजार नहीं किया। आंख खुली, हमारे वालिद साहब मुअज्जिन को मस्जिद से बुला लाए। उन्होंने कान में आके कहा, मुबारक हो, तू हुजूर का गुलाम बन के आ रहा है। शाहों से मिला है न तवंगर से मिला है, अल्लाह का इरफान इसी दर से मिला। औरों को मिला है तो मुकद्दर से मिला है, मुझको तो मुकद्दर भी तेरे दर से मिला है। तो ये हमारी खुशबख्ती, हमारी फेरोज बख्ती कि हमें वो महबूब नसीब हुए जिसके लिए जमाने तड़पते रहे, तरसते रहे, मुंतजर रहे, आंखें बिछी रहीं, तमन्नाएं बेताब रहीं, आरज़ुएं मचलती रहीं, लेकिन वो जाने बहार बन के तशरीफ ले आए। अब जब हुजूर तशरीफ लाए हैं, फिर सहाबा ने तो हद कर दी ना, अपना सब कुछ उनके नाम पे लुटा दिया। कहा आपके दीन का झंडा लेके उठेंगे और दुनिया के आखिरी किनारे तक पहुंचेंगे। फिर ताबईन ने वो झंडा थामा, तबा ताबईन ने वो झंडा थामा। उस शख्स की कहानी हम नहीं भूल सकते जो घोड़े पे बैठ के अल्लाह के नाम की दावत देते हुए आगे बढ़ा, आगे दलदल आ गई, जमीन खत्म हो गई, तो घोड़े की बागें खींच लेता है और कहता है मालिक मेरे जज्बे तो जवां थे, तेरी जमीन ही खत्म हो गई। उस पे इकबाल ने कहा था, दी अजाने कभी यूरोप के कलीसाओं में, कभी अफ्रीका के तपते सहराओं में, दश्त तो दश्त दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। तो वो हमारे इस्लाफ थे। आज मैं और आप हुजूर के मिलाद में आए हैं। हम एक लम्हे के लिए अपने बातन में उतरें, अपने अंदर उतरें और सोचें क्या एक महफिल से हुजूर की मोहब्बत का हक अदा हो जाता है? कि ऐसे हाथ लहराने से हुजूर का मोहब्बत का हक अदा हो जाता है? कड़कदार नारा लगाने से हुजूर की मोहब्बत का हक अदा हो जाता है? क्या लोगों को बुलाएं, दावत दें, खाने खिलाएं, बिरयानियां खिलाएं, तो क्या हुजूर की मोहब्बत का हक अदा हो जाता है? आइए अगर हुजूर से मोहब्बत करते हैं तो सर से लेकर पांव तक हुजूर की गुलामी के रंग में रंगे जाए। हमारे उस्ताद फरमाया करते थे, ये ना हो कि लोग तुम्हें पूछें तुम्हें कौन होते हो और तुम्हें बताना पड़े कि हम मुसलमान होते हैं, ये देखो मजहब के खाने में इस्लाम लिखा है। फरमाते थे साहिब किसी को पूछना ना पड़े, तुझे बताना भी ना पड़े, तेरी वज़ाकता, तर्ज़े जिंदगी, अंदाज़े मुआशरत ऐसा होना चाहिए, तू दूर से आ रहा हो लोग पहचान के कहें वो देखो आका का गुलाम आ रहा है। नूर आंखों में तो चेहरों पे उजाले होंगे, मुस्तफा वालों के अंदाज निराले, दुनिया में भी उनके दम से मुकद्दर चमका, महशर में भी उनकी रहमत के हवाले होंगे। तो ये मेरी और आपकी फिरोज बख्ती कि हमें वो रसूल और नबी नसीब हुए। तो आइए अपनी जिंदगी की एक एक सांस हुजूर के नाम कर दें, जिए तो हुजूर के लिए, मरें तो हुजूर के लिए, और अपनी जिंदगी को हुजूर की राहों में निछावर करते हैं, उनके दीन का झंडा लेकर के उठें और दीन के पैगाम को दुनिया तक के एक एक कोने तक पहुंचाने का आज़म करें। और वो कैसे मुमकिन होगा कि हम अपने अंदाज़े जिंदगी को तब्दील करें। जब कोई शख्स सालिहियत का लिबादा पहन लेता है तो फिर वो जुबान से ना भी बोले, वो सुन्नत और सीरत का पैकर गली से गुजर भी रहा हो तो वो भी तबलीग का रंग होता है, वो भी एक अंदाज होता है, दावती अंदाज होता है। लेकिन अगर मैं जुबान से दावत
دین کی دیتا رہوں اور میرا رویہ، میرا عمل، میرا کردار، میرا لہجہ، میرے اخلاق اس کی نفی کر رہے ہوں تو میں حرف حرف منافقت کر رہا ہوں. اس لیے مجھے اپنے رویے کو، اپنے طرز زندگی کو، اپنے انداز معاشرت کو حضور کی سنت کے سانچے میں ڈھالنا پڑے گا. محمد دی زیارت محمد دے رنگ وچ ٹھگ بازیاں جانے پیارا محمد. اقبال نے کہا تھا چو بنام مصطفیٰ خانم درود از خجالت آب می گردد وجود عشق می گوید کہ محکوم غیر سینائے تو از بتا مانند دیر تا نداری از محمد رنگو بو بر زبان خود میں اعلیٰ نام ہو. تو اس کو پنجابی میں جو ہے وہ قلم توڑ دیا. اللہ اکبر. یاری لا تو پاک نبی سنگ اے پر پوری یاری. ذرا دیکھیے شعر کا حسن دیکھیے، اٹھان دیکھیے. یاری لا تو پاک نبی سنگ اے پر پوری یاری پھر درود قبول ہے تیرا لکھ نہ لو ایک واری. تو اپنے آپ کو ان کی محبت کے رنگ میں رنگ لو اور پھر دیکھنا کہ حضور کی محبتیں اور رحمتیں کیسے برستی ہیں. ہمارے بدن پہ اتنے بال نہیں ہیں جتنے رسول اللہ کے احسانات ہیں. ہمارا ایک ایک بال قرض رسالت میں جکڑا ہوا ہے. خدا شناسی تو بڑی دور کی بات ہے، ہم خود شناس بھی نہیں تھے. ہمیں تو اپنے آپ کا بھی نہیں پتا تھا کہ ہم کون ہیں. اور مجھے بتاؤ جس کو یہ بھی نہ خبر ہو کہ میں کون ہوں اس کے پلے ہوتا کیا ہے. اقبال نے کہا تھا نا اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی میرا نہیں بنتا تو نہ بن اپنا تو بن. اور یہ اپنا بھی نہیں تھا، اسے پتہ ہی نہیں تھا، اسے شعور ذات ہی نہیں تھا، اسے خود آگہی کا نور ہی نصیب نہیں ہوا تھا. تبھی تو انسان ہو کے، اشرف المخلوقات ہو کے، درختوں کو، پتھروں کو، حشرات الارض کو، چوپایوں کو اپنا معبود سمجھتا تھا. انسان کی پیشانی کہاں کہاں رسوا نہیں ہوئی. درختوں کی جڑوں کو اس نے سجدہ کیا ہے. یہ کیچوا نہیں ہوتا مچھلی پکڑنے کے لیے جس کو کانٹے سے لگاتے ہیں، کسی زمانے میں یہ بھی انسان کا معبود رہا ہے. پتھروں کو اس نے معبود سمجھا، بہائم کو، چوپایوں کو، لٹکتے پھلوں کو، برستی بارش کے قطروں کو معبود سمجھتا رہا. احمد رضا نے ڈالی تھی بنیاد مرحبا. احمد رضا نے ڈالی تھی احمد رضا نے ڈالی تھی بنیاد مرحبا. اب عمر میں 100 سال جماعت رضا کی ہے. اب عمر میں 100 سال جماعت